محترم ناظرین اکرام، جیسا کہ بیان ہوا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں بچوں کی شہادت ہوئی، اس کے بعد حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے دونوں بچوں کو دفن کرنے کے بعد حضرت امام حسین اور حضرت عباس علیہ السلام واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز سما تھا کہ حسر کی گرمی میں گناہگاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کے نہر تسنیم سے آسیوں کی پیاس بجھانے والی آل رسول آج کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہی ہے۔ بی بی سکینہ حضرت عباس علیہ السلام کے قدموں میں گر پڑی۔ حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی سکینہ کیا ہوا؟ عرض کی، چچا جان، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے۔ اور چچا جان، کیا ہم اسی طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی، ذرا دیکھو تو صحیح میرے حلق کو کس طرح خشک ہو چکا ہے۔ خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں، میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس علیہ السلام اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی، سر پر خود پہنا، مشکیزہ کاندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے راہ روک لی اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہیں؟ عرض کی، آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جاتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس مجھ پر رحم کرو، تم میری اس چھوٹی سی جماعت کے علمدار ہو اور تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلہ کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگایا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ جناب عباس علمدار علیہ السلام نے نواسہ رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، اور مٹنا نہیں زندہ ہوتا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ یا امام، وہ دیکھو شیر خدا اشارے کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس، آج اگر تم نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور فرمایا، اچھا عباس، جاؤ اور پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دے اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اور اجازت ملتے ہی حضرت عباس علمدار علیہ السلام مرکبے تیز رفتار پر سوار ہوئے، پشت پر جو ہے ڈھال لٹکائی، سر پر رومی خدا پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی اور کاندھوں پر مدنی مسکیجہ اٹھایا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک آن میں لشکر ایدا کے سامنے آ گیا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخے کوہن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کوہن کانپ رہا ہے۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کے ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھی، نیزے کی زنبش سے دشمنوں کے دل کانپ رہے تھے۔
اور شمشیر حیدری کی آب و تاب سے لشکر یزید کے سینے دھڑک رہے تھے۔ عمر سعد نے حضرت عباس کا یہ رعب و دبدبا اور جاہ و جلال دیکھا تو پکار اٹھا، ساتھیو خبردار، عباس علمدار، ہوشیار، خبردار خبردار، اے صلی علی کیا پسر شیر خدا ہے، اے صلی علی کیا پسر شیر خدا ہے، یہ شیر خدا گو نہیں شمشیر خدا ہے، یہ شیر خدا گو نہیں شمشیر خدا ہے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کی اولاد سے برسرے پیکار ہو، اور تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو اسی رسول کے نواسوں کے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کے لیے تیار، پینے کی تمنا رکھتے ہو، اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بال بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس آل محمد پر تم نماز میں درود پڑھ کر اپنی نماز قبول کرواتے اسی آل محمد کو وضو کے لیے پانی بھی نہیں دیتے۔ میں تم سے ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں بلکہ اتمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میدان حشر کی گرمی میں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ حریشہ بن زید کو عمر سعد نے حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حریشہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک ہی صورت ہے کہ یزید کی بیعت کا اقرار کرنا۔ حریشہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اے لعین، اگر ہم نے یزید جیسے فاسق و فاجر کی اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتے اور مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے۔ اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا ہے کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی؟ بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ کی اولاد کے جوانوں کی نیزیں سرنگوں ہو جائیں گے؟ یاد رکھو کہ ہم اپنی گردنیں حق کے خاطر کٹوا تو سکتے ہیں مگر باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے، اور اپنی جانیں دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالموں، ہم تو اپنے خون سے دین کی سمت جلانے کے لیے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ، پانی دو یا نہ دو مگر ہم سے یزید کی توقع نہ رکھو۔ حضرت عباس علمدار کی اس حقیقت افروز تقریر سے لشکر یزید میں ایک سناٹا چھا گیا، کسی میں جواب دینے کی ضرورت نہ رہی کہ سمر بولا، اے ہمارے سردار، آپ فکر نہ کریں، میں جاتا ہوں اور ابھی عباس کو ساتھ لاتا ہوں، اس لیے کہ عباس میرا بھائی ہے، وہ اس طرح کہ ام البنین بنت حرام جو حضرت علی کے نکاح میں سمر کے حقیقی پھوپھی تھے اور حضرت عباس انہی کے بدن سے پیدا ہوئے۔ اتنا کہہ کر سمر آگے بڑھا اور حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، اے عباس، میں عمر سعد کی طرف سے ایلچی بن کر تمہارے پاس آیا ہوں، تم میرے بھائی ہو، اس لیے میں نے تمہارے لیے امان لی ہے، ادھر آ جاؤ اور اپنی جان بچاؤ، تمہیں پانی بھی مل سکتا ہے، لال و جواہرات کے خزانے بھی۔ سمر کی اس بے ہودگی سے حضرت عباس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور فرمایا، سمر، یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے بھائی ہو مگر دین اور شریعت اور حق و صداقت کے مقابلے میں ایک بھائی کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور پانی کا لالچ دے کر، لال و جواہرات کی ہوس دلا کر مجھے ضلالت و گمراہی کی طرف بلانے والے، تو ہماری طرف آ جا، ہم تمہیں دین و ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیں گے، نہر فرات کے بجائے حوض کوثر تیرے سپرد کر دیں گے۔ اور حضرت مسلم بھی تو ایلچی بن کر کوفہ گئے تھے مگر تم نے ان کے اور ان کے یتیم بچوں کے ساتھ جو ظلم کیا،
قیامت تک کے مسلمان تم پر لعنت برساتے رہیں گے، اور اگر اسلام میں کسی ایلچی کو قتل کرنا جائز ہوتا تو آج تمہاری لاش بھی اسی خاک پر تڑپتی ہوتی۔ اتنا کہہ کر حضرت عباس نے اپنے نیزے کو ذرا سی جنبش دی تو سمر کتے کی طرح بھاگ نکلا۔ اس اتمام حجت کے بعد حضرت عباس علمدار نے اپنے مرکبے تیز رفتار کو اشارہ دیا، وہ چاروں قدم اٹھا اور ہوا ہو گیا۔ حضرت عباس علمدار علیہ السلام دشمن کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہر طرف قتل عام کرتے ہوئے نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ پیاس سے نڈھال ہو چکے تھے، پانی کا چلو بھرا، پینے لگے تو سکینہ کی پیاس آ گئی، پیاس یاد آ گئی، پانی پھینک دیا۔ بچے تو پیاس سے تڑپیں اور میں پانی پی لوں، گھوڑے کا منہ پانی میں کیا اور حکم دیا کہ پی لے، مگر اس نے بھی نہ پیا، اور زبان حال سے عرض کی حضور اگرچہ میں حیوان ہوں مگر اہل بیت کی صحبت کے اثر سے اتنی پہچان رکھتا ہوں کہ آج آل مصطفیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں میری پیاس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پھر آپ نے مسکیزہ بھرا، کاندھوں پر رکھا اور خیموں کی طرف دوڑے۔ پہرہ داروں نے حضرت عباس کا راستہ روکا، مگر اس اللہ کے شیر نے جدھر رخ کیا دشمن کی صفیں الٹ دیں، اپنے برق رفتار گھوڑے کو لگام دی۔ وہ پہلی ہی فرصت میں خیموں کے قریب پہنچ گیا، مگر عمر و سعد چلا اٹھا کہ او بنی امیہ کے بہادرو، تمہاری بہادری آج کہاں غارت ہو گئی ہے؟ خبردار، اگر پانی کا یہ مسکیزہ بنو فاطمہ کے خیموں میں پہنچ گیا تو لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہوگی، اور بہت ممکن ہے کہ اولاد فاطمہ کے یہ چند سپاہی دنیا سے ہمارا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔ ہمت کرو اور آگے بڑھو، اور تم میں سے کون ہے جو عباس کو قتل کر کے اور سونے چاندی کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے؟ عمر و سعد کے اس لالچ دینے پر حریثہ بن زید اندھا ہو گیا اور اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور حضرت عباس کا راستہ روک کر تلوار ماری، مگر تلوار اس ہاشمی جوان کی ڈھال سے ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو گئی۔ حریثہ کا ہاتھ اس ہاشمی جوان کے ہاتھ میں تھا، آپ نے جھٹکا دیا اور حریثہ گھوڑے سے گرنے ہی والا تھا کہ پیچھے سے ایک ظالم نے برچھے کا وار کر دیا۔ ہاشمی شہزادے نے پلٹ کر ایسی تلوار ماری کہ اس یزیدی کے دو ٹکڑے ہو گئے اور راستہ پھر صاف ہو گیا، اور آپ للکارتے ہوئے پھر خیموں کی طرف دوڑے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کا جنگ دیکھ کر خیمے سے باہر کھڑے داد دے رہے تھے۔ سیدہ زینب پردے کے پیچھے کھڑی ہاشمی تلوار کی کاٹ کی نظارے کر رہے تھے۔ بی بی سکینہ جو ہے انتظار کر رہی تھی کہ چچا عباس اب بھی پانی لے کر آئیں گے، اور جب حضرت عباس دشمنوں کے نرغے سے نکل کر خیموں کی طرف دوڑے تو سکینہ خوشی سے اچھل پڑی کہ وہ دیکھو میرے چچا جان پانی کا مسکیزہ لے آئیں گے، مگر بی بی سکینہ کی یہ خوشی فوراً ہی ختم ہو گئی، جبکہ ایک سکینے آگے بڑھ کر عباس علمدار کی تلوار ماری جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ آپ نے مسکیزہ بائیں بازو میں تھاما اور نکلنے کی کوشش کی، مگر ایک اور ظالم نے وار کیا جس سے بایاں بازو بھی قلم ہو گیا۔ آپ نے مسکیزہ کا تشمہ دانتوں میں پکڑ لیا اور دوڑے کہ کسی طرح پانی کا یہ مسکیزہ خیموں میں پہنچ جائے، مگر نوشتہ تقدیر اور منشاء الہی یہی تھا کہ حوض کوثر کے مالک آج پیاسے ہی شہید ہوں۔ عمر و سعد نے پھر آواز دی کہ ساتھیوں مسکیزے کو چھلنی کر دو۔ چنانچہ تیروں کی بارش ہونے لگی اور عمر بن الحاد کی مسلسل تیر اندازی سے مسکیزہ پھٹ گیا اور سارا پانی بہ گیا۔ ادھر سید عباس علمدار اپنے بازو کٹوا چکے تھے، اور ادھر سیدہ زینب نے حضرت عباس پر تیروں کی بارش ہوتی دیکھی اور بازو قلم ہوتے دیکھے تو پکار اٹھے کہ ایک اکیلا شیر علی والے تھے دشمن کھبے سچے 360 جان بدن تے اترے تیر عباس اجے۔ ظالموں نے پھر چاروں طرف سے ہاشمی شہزادے کو گھیر لیا اور تلواروں، تیروں اور نیزوں کی وار پر وار کرنے لگے۔ علی کا لال زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے کی زین سے گرا اور آواز دی یا حسین مجھے سنبھالنا۔
امام علی مقام دوڑ کر گئے اور عباس کو جھولی میں اٹھایا، ابھی کچھ سانس باقی تھی، فرمایا عباس کوئی بات کرو، فرمایا عباس کوئی بات کرو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، عرض کی یا سید بیٹی سکینہ سے کہہ دینا کہ مجھے معاف کر دے، میں اس کا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اور پھر امام پاک کی جھولی میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مظلوم کربلا، میدان کربلا سے حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی لاش بھی اپنے کاندھوں پر اٹھا کر خیموں میں لائے اور بچی سکینہ کے آگے رکھ دی، فرمایا بیٹی یہ ہے تمہارا بہشتی جو تمہارے لیے پانی کا مسکیزہ لے گیا تھا لیکن لا نہیں سکا، بیٹی اسے معاف کر دو، اسے معاف کر دو۔ خیموں میں ایک حسر برپا ہو گیا اور عباس علمدار کی موت نے امام عرش مقام کی کمر توڑ دی اور ان کی تمام امیدوں پر پانی بھر گیا، پانی پھر گیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بعد حضرت قاسم علیہ السلام کی شہادت ہوئی۔ اب دیکھیے کہ حضرت عباس علمدار کی لاش کو دفن کرنے کے بعد امام مظلوم واپس خیموں میں تشریف لائے، جنگ کی تیاری کی اور اپنے جسم پر ہتھیار لگا ہی رہے تھے کہ حسن کا لال شہزادہ قاسم دست بستہ سامنے کھڑا ہو گیا اور عرض کی چچا جان کیا میں اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ فرمایا بیٹا کیوں نہیں؟ ابن حسن نے پھر کہا تو پھر مجھے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ مجھے شہادت کا مرتبہ حاصل کرنے سے کیوں محروم کیا جا رہا ہے؟ میں ابھی تک اس انتظار میں رہا، کیا آپ خود مجھے میدان میں جانے کا حکم فرمائیں گے؟ مگر شاید مجھے بیگانہ سمجھ کر دین پر قربان ہونے کی سعادت سے مایوس کیا جا رہا ہے۔ آج میرا بھی باپ ہوتا تو آپ ایسا نہ کرتے، وہ ضرور اجازت لے دیتے، مگر کیا کروں، کس طرف جاؤں، کس سے کہوں؟ پھوپھی زینب سے کہتا ہوں تو وہ منہ پھیر لیتی ہیں، چچی جان سے درخواست کرتا ہوں تو خاموش ہو جاتی ہیں، بھائی اکبر سے التجا کرتا ہوں تو وہ جواب نہیں دیتے، اور آپ نے ابھی تک کوئی خیال نہیں کیا۔ چچا جان مجھے بھی میدان جنگ میں جانے کی اجازت دے کر اپنے سخی ہونے کا ثبوت دے۔ جگر گوشے رسول نے حسن کے لال کو سینے سے لگا لیا، آنکھیں استبار ہو گئی، فرمایا بیٹا تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو بھائی حسن کی صورت سامنے آ جاتی ہے، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ تمہارے باپ نے آخری وقت تمہارے حق میں مجھے وصیت کی تھی کہ حسین یہ میرا بیٹا قاسم تمہاری پاس میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ تو بیٹا قاسم میں تمہیں اجازت دے کر اپنے بھائی کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ جاؤ بیٹا آرام کرو، اپنے چاچا جان پر رحم کرو، اپنے چاچا جان پر رحم کرو۔ نور نگاہ حسن علیہ السلام نے عرض کی قبلہ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن آج اگر میں اپنی جان بچا گیا تو کل قیامت کے دن میں اپنے آپ کو اپنی صورت نہ دکھا سکوں گا، اور اس وقت میں دادی فاطمہ کو کیا جواب دوں گا جب انہوں نے پوچھا کہ قاسم میدان کربلا میں جب میرا حسین مصیبت میں مبتلا تھا تو اس وقت تم نے میرے بیٹے کی کیا مدد کی تھی؟ اور پھر جب نانا مصطفیٰ نے فرمایا کہ حسن کے بیٹے قاسم کو لاؤ جو حق و باطل کے مارکے میں اپنی جان بچا گیا، تو دربار مصطفیٰ میں کون سا منہ لے کر جاؤں گا؟ یا امام دیکھو انو محمد نثار ہو گئے، حضرت عباس علیہ السلام جان دے گئے اور حر اور وہب جو بیگانہ تھے وہ قربان ہو گئے، مگر میں ابھی تک منہ دیکھ رہا ہوں۔ چلو مجھے اپنا سمجھ کے نہیں، بیگانہ جان کے ہی اجازت دے دو۔ سیدہ زینب پاس ہی کھڑی تھی، قاسم کی اس گفتگو سے تڑپ گئی اور فرمایا قاسم تمہارے باپ نے آخری وقت ایک تعویذ تمہارے گلے میں ڈالا تھا، فرمایا تھا کہ اس کو کسی مصیبت کے وقت کھولنا، اور اس سے پڑھ کر اور کیا مصیبت آئے گی، اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت آئے گی؟ بچے گرمی کی شدت میں پیاس سے تڑپ رہے ہیں،
دشمن اہل بیت کے خون کے پیاسے ہیں، آؤ میں اس تعویذ کو کھولوں۔ سیدہ نے قاسم کے گلے سے تعویذ کھولا اور پڑھا، اس میں ایک خط تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے نام تھا۔ لکھا تھا کہ بھائی حسین، میدان کربلا کے حق و باطل کے مارکے میں میرے بیٹے قاسم کو بھی شہید ہونے کی اجازت دے دینا، تاکہ دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر میرا خون بھی شامل ہو جائے۔ بی بی زینب حضرت قاسم کو دوبارہ امام پاک کی خدمت میں لے آیا اور عرض کی، بھائی جان اب تو قاسم کو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ علی کے لاڈلے نے فرمایا، کیوں؟ سیدہ نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط پیش کر دیا۔ خط پڑھ کر حضرت امام حسین زار زار رونے لگے اور قاسم کو فرمایا، بیٹا جاؤ، تمہیں اجازت ہے، مگر ذرا میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ تاکہ میں آخری بار اپنے بھائی حسن کی نشانی کو جی بھر کر دیکھ لوں۔ حضرت قاسم نے پھوپھی زینب کا شکریہ ادا کیا اور امام پاک کے پاؤں چومے، ہتھیار پہنے اور آخری بار سب کو سلام کر کے نعرے لگاتے ہوئے میدان میں جا پہنچے اور فرمایا، اے ظالموں، اور محمد نے تمہیں آخری دم تک بھی نہ بتایا تھا کہ ہم کون ہیں، اور مگر آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کون ہوں۔ امام حسن کا بیٹا ہوں، پوتا مرتضیٰ کا ہوں، ہے دادی فاطمہ میری، میں دوحتا مصطفیٰ کا ہوں، ہے قاسم نام میرا، قاسم کوثر لقب میرا، جہاں میں سب سے اونچا دیکھ لو حسب و نسب میرا۔ ہمارے گھر فرشتے بھی اجازت لے کے آتے تھے، جو ہم آرام کرتے تھے تو وہ جھولا جھولاتے تھے۔ ہوا کہ آج جو میں 3 دن سے بھوکا پیاسا ہوں، مگر یہ جان لو پھر بھی محمد کا نواسا ہوں۔ میں آیا ہوں تمہارے سامنے ایمان پر مرنے، نبی کے شان پر مرنے، علی کے آن پر مرنے۔ اور پھر آپ نے یزیدی لشکر کو مقابلے کی دعوت دی۔ عمر سعد نے دیکھا تو بول اٹھا، بہادر و خبردار، یہ علی کا پوتا اور حسن کا بیٹا ہے، ایک ہو کر اس کے مقابلے میں نہ جانا۔ آپ نے 3 بار للکارا مگر کسی کو مقابلے میں آنے کی ضرورت نہ ہوئی، لیکن آپ خود ہی جو ہے لشکر پر حملہ آور ہو گئے اور ایسی شان حیدری دکھائی کہ فرشتے بھی مرحبا پکار اٹھے، اور پھر میمنہ پر بجلی کی طرح گرے اور دشمن کی صفیں الٹ دی۔ حسن کے لال کی تلوار تھی کہ بجلی کوند رہی تھی، جس طرف گرتی کوفیوں کو خاکستر کرتی چلی جاتی۔ میمنہ سے رخ موڑا تو قلب لشکر میں جا پہنچے اور لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ پیاس نے نڈھال کر دیا تھا اور لڑتے لڑتے تھک چکے تھے، تازہ دم ہونے کے لیے دشمن کی صفوں سے باہر نکل آئے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، بارگاہ رب العزت میں التجا کی، اے ذبی اللہ کے لیے پتھریلی زمین سے آب زمزم کا چشمہ جاری کرنے والے خدا، اور اے میدان بدر میں توحید و رسالت کے پرستاروں کے لیے آسمان سے پانی برسانے والے مالک، اگر نہر فرات کا پانی ہماری قسمت میں نہیں ہے تو نہ صحیح آسمان سے ہی پانی کے 2 قطرے آج میرے حلق میں ڈال دے، اور پھر میں تیری دنیا کو بتا جاؤں کہ حق کی تلوار جب میان سے نکلتی ہے تو پھر اس وقت تک واپس نہیں آتی جب تک کہ کفر و باطل کو ہمیشہ کے لیے ختم نہ کر دے۔ مگر ہاشمی شہزادے کی یہ التجا قبول نہ ہو سکی اور پردہ غیب سے یہ آواز آئی کہ اے امام حسن کے لال، میں بھی اگر چاہوں تو خاک کربلا سے ہی چشمے ابال سکتا ہوں، اور کوفہ کے اسی ریگستان سے آب حیات پیدا کر سکتا ہوں، مگر یہ تو نوستہ تقدیر ہے جسے آج تم ادا کر رہے ہو، اور یہ تو منشأ الہی ہے جسے تم پورا کر کے باطل پرستی کی دیواریں ہلا رہے ہو۔ اور اگر پیاس بجھانے کی تمنا ہے تو حوض کوثر پر آؤ۔ عمر سعد نے امام حسن کے لال کا یہ انداز جنگ دیکھا تو گھبرا کر چلایا کہ اے شام و عراق کے بہادروں، آج تمہاری ضرورت کہاں غارت ہو گئی؟ تم میں سے کوئی
اٹھے اور قاسم کو قتل کر کے اس کے انداز جنگ اور اس کے ذرات و سے سواری سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا نہ ہوتا تو اس کی تلواریں ہم سب کا خاتمہ کر دیتی. اور پھر ارزق سے کہا کہ اس لشکر یزید میں تم سب سے زیادہ بہادر اور تجربہ کار ہو، اس لیے قاسم کے مقابلے میں جاؤ. ارزق نے جواب دیا کہ اس چھوٹے سے لڑکے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے. مرصاد نے کہا کہ اس کے لڑکپن کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ یہ حسن المصطفیٰ کا بیٹا ہے، شیر خدا کا پوتا ہے، اس کے ہاتھوں میں شمشیر حیدری ہے، اس کے رگوں میں بھی علی کا خون ہے. ارزق نے جواب دیا اچھا اگر اس کا قتل میرے ہی ذمہ ہے تو پہلے میں اس لڑکے کے مقابلے میں اپنے لڑکے کو بھیجتا ہوں، وہ بھی بڑا شہر سوار ہے. الغرض ارزق کا لڑکا بڑے ہی تکبر و غرور سے نیزہ ہوا میں لہراتا ہوا میدان میں آیا اور حضرت قاسم کو آواز دی کہ ہمت ہے تو میرے سامنے آ. اور پھر یکا یک حق و باطل کے 2 تلواروں کی جھنکار سے فضائے کربلا گونج اٹھی. حضرت قاسم نے نیزہ مارا جو اس کی ٹانگ پر لگا، وہ لڑکھڑاتا ہوا گھوڑے سے گر پڑا. جناب قاسم فوراً گھوڑے سے اترے اور اس کے لمبے لمبے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ کر اور گھما کر اس زور سے زمین پر مارا کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ٹوٹ گئیں اور اس کی قیمتی تلوار کو پکڑ لیا. پھر ارزق کا دوسرا لڑکا مقابلے میں آیا اور وہ بھی جناب قاسم کے ہاتھوں واصل جہنم ہو گیا. پھر تیسرا آیا اور ہاشمی جوان کا نیزہ اس کے سینے سے بھی پار ہو گیا. پھر چوتھا آیا اور حضرت قاسم علیہ السلام کی تلوار نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے. اور پھر ارزق کی آتش غضب بھڑک اٹھی اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر فولادی تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا اور آتے ہی ہاشمی شہزادے کو نیزہ مارا. علی کے بہادر پوتے نے وار بچا لیا. ہاشمی جوان نے تلوار ماری، ارزق نے روک لی. ارزق نے پٹا گھمایا، قاسم نے داؤں بچایا. قاسم نے بانگ ماری، ارزق نے ڈھال پر اتاری. ارزق نے زنجیر سے گرہ دی، قاسم نے کھول دی. قاسم نے بند باندھا، ارزق نے توڑ دیا. اور پھر ایک دوسرے پر تلواروں کے وار ہونے لگے. ہاشمی جوان نے تلوار اٹھائی تو ارزق دیکھ کر کہنے لگا قاسم یہ تلوار تو میری ہے، تمہاری ہاتھ کہاں سے آ گئی؟ حضرت قاسم نے فرمایا تمہارا پہلا بہادر بیٹا دے گیا ہے. پھر حضرت قاسم نے ارزق سے فرمایا کہ تم تو بڑے بہادر سے سوار ہو اور تمہاری بہادری اور سہ سواری کی دھوم تو شام و عراق میں ہے، مگر اتنے بے وقوف ہو کہ گھوڑے کے تنگ کا بھی ہوش نہیں ہے. ارزق دھوکا کھا گیا اور شرمندہ ہو کر گھوڑے کے تنگ کو دیکھنے کے لیے نیچے جھکا تو حسن کے لال نے فوراً تلوار اٹھائی اور ارزق کی گردن پر ماری اور وہ تن سے جدا ہو کر زمین پر گر پڑی. اے قاسم علیہ السلام تیری شجاعت پر قربان، تیری ہمت پر فدا، تیرے حوصلوں پر نثار، تیرے انداز جنگ پر صدقے، کاش کہ تمہیں کہیں سے پانی کے 2 قطرے مل جاتے. تیری شمشیر حیدری سے شکست خوردہ باطل پھر قیامت تک نہ اٹھ سکتا. ہاشمی شہزادہ لشکر یزید پر بھی عقاب کی طرح جھپٹا، میمنہ پر بھی بجلی کی مانند چمکا، قلب لشکر میں بھی شیر کی طرح پنجہ زن ہوا. ارزق کے 4 بہادر لڑکوں کو بھی قتل کیا اور پھر ارزق کو بھی واصل جہنم کیا، مگر ابھی تک حضرت قاسم علیہ السلام کے جسم پر ایک خراش تک بھی نہ آئی تھی. اور پھر لشکر یزید کی طرف دیکھا تو سامنے عمر سعد بیٹھا ہوا نظر آیا اس کو قتل کرنے کے ارادے سے. پھر لشکر میں گھس گئے لیکن چاروں طرف سے دشمن میں گھر گئے اور تلواروں اور برچھیوں کی بوچھاڑ سے 72 زخم آپ کے جسم پر آئے. 72 زخم آپ کے جسم پر آئے اور پھر شیش بن شعاب نے آپ کے سینے پاک میں نیزہ مارا جو پار ہو گیا اور آپ اسپِ تازی سے فرش زمین پر گر پڑے اور پکارا یا امام مجھے سنبھالنا. امام علی مقام نے قاسم کی آواز سنی تو بے تابانہ دوڑ کر پہنچے. دیکھا تو شہزادہ خاک و خون میں تڑپ رہا ہے. لاش کاندھوں پر اٹھایا اور خیموں میں لے آئے اور اپنی جھولی میں رکھ کر زار و قطار رونے لگے اور پاک بیبیاں بھی دھاڑے مار مار کر رونے لگی.
حضرت امام حسن علیہ السلام کی امانت حضرت قاسم علیہ السلام کو خاک کربلا کے سپرد کر کے امام پاک خیمے میں واپس آئے تو دیکھا کہ اپنا لخت جگر ہتھیار لگائے میدان میں جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ کون؟ شہزادہ علی اکبر علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا بیٹا علی اکبر اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ شہزادے نے عرض کی ابا جان جہاں انہوں محمد گئے، قاسم و عباس گئے، قبلہ اجازت فرمائیے۔ مظلوم کربلا نے ایک پرسوز آہ بھری، فرمایا بیٹا تم سبھی مصطفیٰ ہو، تمہیں دیکھ لیتا ہوں تو نانا پاک کی صورت پاک سامنے آ جاتی ہے، میں اس مقدس نشانی کو ضائع نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادہ علی اکبر نے جواب دیا ابا حضور جس نانا پاک کا میں ہم شکل ہوں، انہوں نے بھی میدان احد میں دین و حق کی سربلندی کے لیے اپنے دانت مبارک شہید کروائے تھے، تو پھر آج ہم شکل مصطفیٰ علیہ السلام کو اپنے نانا پاک کی سنت ادا کیوں نہیں کرنے دیتے؟ اور یہ ہے وہ پاک چادر جس سے دادی فاطمہ نے نانا پاک کے خون کو صاف کیا تھا، کیا ہوا جو آج دادی جان نہیں ہے؟ پھوپھی زینب بھی تو انہی کی بیٹی ہیں، اس وقت دادی جان نے اپنے باپ کا خون دھویا تھا، اور آج ہم شکل مصطفیٰ کا خون ان کی بیٹی زینب دھوئے گی۔ نواسہ رسول نے اپنے لخت جگر کی یہ معنی خیز گفتگو سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا بیٹا تمہارے نیک ارادوں پر قربان، مگر میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے جوان بیٹے کی لاش تڑپتی نہیں دے سکتا، بیٹا پہلے مجھے جانے دو۔ شہزادہ علی اکبر نے عرض کیا ابا جان اگر آپ کی آنکھیں جوان بیٹے کی لاش کو نہیں دیکھ سکتی تو 18 سال کا جوان بیٹا بھی اپنے بوڑھے باپ کے سر کو نیزے پر نہیں دیکھ سکتا۔ ابا حضور اجازت فرمائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز نانا جان اپنے دربار سے دھکا دے کر نکال دے، دادی فاطمہ مجھے دیکھ کر منہ چھپا لے، شیر خدا بزدلی کا تانا دے، اور آج اگر آپ نے مجھے حق و صداقت کی حفاظت کی خاطر شہید ہونے کی اجازت نہ دی تو بہت ممکن ہے کہ کل آئندہ آنے والی نسلیں آپ پر یہ الزام لگائیں کہ حسین نے اپنے بہن کے بچوں کو شہید کروا دیا اور بھائی حسن کے بیٹے کی قربانی تو دے دی، مگر جب اپنے لخت جگر کی باری آئی تو گھبرا گئے۔ سیدہ کے لال کی آنکھیں پرنم ہو گئیں اور فرمایا بیٹا تمہیں اجازت دینے کا حق مجھے نہیں ہے، تمہاری پھوپھی زینب کو ہے جس نے اپنے دنوں کا چین راتوں کی نیند حرام کر کے تمہیں پالا۔ علی اکبر آگے بڑھے اور پھوپھی زینب کے پاؤں پکڑ لیے اور عرض کی پھوپھی جان میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی محنت سے پالا ہے، مگر آپ نے اپنے بچوں کو خوشی سے قربان کروا دیا اور ان کے لیے آپ نے اجازت بھی لے لی، مگر میرا کیا قصور ہے کہ مجھے اس مرتبہ شہادت سے محروم رکھا جا رہا ہے؟ خدا کے لیے میری بھی سفارش کر دیجئے۔ سیدہ نے کلیجہ تھام لیا اور فرمایا علی اکبر میں نے آج تک ایک لمحے کے لیے بھی اپنی آنکھوں سے تمہیں دور نہیں کیا، مگر آج میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنی آنکھوں سے اوجھل کس طرح کر دوں؟ اتنا کہا اور ایک آہ بھری اور زہرا کی جائی بے ہوش ہو گئی۔ حضرت سحر بانو پاس کھڑی تھی اور بار بار اپنے دامن سے آنسو پوچھ رہی تھی، فرمایا بیٹا پھوپھی جان کے منہ پر اپنا منہ رکھ دو، تمہاری خوشبو سے ہوش میں آ جائیں گی۔ اللہ اللہ عرض کی اماں جان علی اکبر کا منہ اس قابل نہیں ہے کہ سیدہ پاک کے منہ پر رکھوں، اور پھر شہزادے نے اپنے سر پھوپھی کے قدموں میں رکھ دیا۔ سیدہ نے آنکھیں کھولی اور فرمایا علی اکبر جاؤ، مگر باطل کو حق پرستی کے معنی سمجھ میں آ جائے اور لشکر یزید پر علی کی شجاعت کا راج کھل جائے۔ سحر بانو نے لباس بدلا، لباس کیا تھا؟ بھائی حسن کا پٹکا تھا، نانا مصطفیٰ کا امامہ تھا،
اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تھی۔ امام عالی مقام نے ہتھیار لگائے۔ ہتھیار کیا تھے؟ امیر حمزہ کا نیزہ تھا، حضرت جعفر کی کمان تھی اور بابا علی کی تلوار۔ یہ ہاشمی شہزادہ جب اپنے جسم پر ہتھیار لگا کر اپنے بھائی زین العابدین کو آخری بار ملنے کے لیے خیمے میں گیا تو ایک حشر برپا ہو گیا۔ پاک دامن بیویوں کی چیخیں نکل گئیں، سحربانوں بے ہوش ہو گئیں، امام بھی تڑپ گئے اور خیمے کے جو ہے بانس ہلنے لگے۔ ایک حسر تھا جدا اب عابد جو ہوتے تھے، ایک حسر تھا جدا اب عابد جو ہوتے تھے، جھولے میں پھوٹ پھوٹ کے اصغر بھی روتے تھے، جھولے میں پھوٹ پھوٹ کے اصغر بھی روتے تھے۔ حضرت عابد فرش پر لیٹے ہوئے تھے اور شیر خوار اصغر ایک ٹوٹے ہوئے جھولے میں پڑا ہوا اپنی سوکھی زبان نکال نکال کر پانی کی ایک ایک بوند کے لیے فریاد کر رہا تھا۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام بھائی عابد علیہ السلام کے پاس گئے۔ عابد نے اٹھ کر گلے لگانے کی بہت کوشش کی مگر نکاہت کے سبب نہ اٹھ سکے۔ اٹھتے اور گر پڑتے، ایک تو بیمار تھے اور دوسرے 3 دن کے پیاسے۔ بولے بھائی جان معاف کرنا، میں اٹھ نہیں سکتا۔ علی اکبر کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور خود ہی عابد کے اوپر لیٹ گئے۔ دونوں بھائی دل کھول کر روئے، دونوں کا دل چاہتا تھا کہ قیامت تک اسی ہی طرح آپس میں ملے رہیں، آپس میں رہیں کہ عمر و ساتھ پکارا حسین اہل بیت کی غیرت کہاں گئی؟ نواسے علی نواسے رسول نے علی اکبر کو اٹھایا، فرمایا بیٹا جاؤ، یزیدی لشکر ہماری غیرت کو للکار رہا ہے۔ عرض کی ابا جان جواب دے دو کہ آل محمد کی غیرت ابھی زندہ ہے۔ علی اکبر حضرت عابد کو چھوڑ کر اٹھے اور معصوم اصغر کے پاس گئے، جھولے کو جھلایا اور پھر اصغر کو گود میں اٹھایا اور پھر سینے سے لگا کر رونے لگے۔ شیرخوار بچے نے اپنی سوکھی ہوئی زبان نکال کر دکھائی۔ علی کے بیٹے نے پشت پر ہاتھ رکھا، علی اکبر کی طبیعت سنبھل گئی۔ باپ نے اپنے 18 سال کے جوان بیٹے کو شہادت گاہ کی طرف بھیجنے کے لیے اپنے زانوں کا سہارا دے کر گھوڑے پر سوار کرایا۔ علی اکبر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر مدینہ پاک کی طرف منہ کر کے رونے لگے۔ فرمایا بیٹا موت کے ڈر سے روتے ہو؟ کہا ابا جان نہیں، بہن صغرا یاد آتی ہے، میں اس سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ 1 مہینے کے بعد تجھے لے جاؤں گا، مگر افسوس کہ میں وہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ وہ میرا راستہ دیکھتی ہوگی، میرا راستہ تکتی ہوگی، میرا انتظار کرتی ہوگی، وہ کہتی ہوگی کہ میرا بھائی مجھے لینے کے لیے ضرور آئے گا، اسے ابھی تک مجھے ملنے کی امید ہوگی، وہ لوگوں سے میرا پتہ پوچھتی ہوگی، مگر اسے کیا خبر کہ دشمنوں نے مہلت نہیں دی اور صغرا کو لے آنے کا وعدہ کرنے والا بھائی حضرت اکبر علیہ السلام آج ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے اور وہ قیامت تک میرے فراق میں روتی رہے گی۔ اور پھر مدینے کی طرف منہ کر کے فرمایا بہن صغرا مجھے معاف کر دینا کہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا، اور اب حشر کے میدان میں نانا مصطفیٰ کے پہلو میں ملوں گا۔ ہاشمی شہزادہ گھوڑے پر چلنے کا حکم دینے ہی والا تھا کہ بہن سکینہ دوڑتی ہوئی آئی اور گھوڑے کی لگام پکڑ لی۔ علی اکبر نے پوچھا بہن سکینہ کیوں؟ جواب دیا بھائی جان، بھائی جب دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوتا ہے تو بہنیں واگ پکڑتی ہیں اور بھائی بہنوں کو انعام دیتے ہیں۔ بھیا تم بھی آج دولہا بن کر گھوڑے پر سوار ہوئے ہو، کچھ انعام دے جاؤ، کچھ انعام دے جاؤ۔ علی اکبر کی آنکھوں سے آنسوؤں کے چند قطرے بہن سکینہ کے دامن پر گرے۔ پوچھا بھائی جان یہ کیا؟ فرمایا یہ تمہارا انعام ہے۔ ہاشمی شہزادے کو میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار کھڑا دیکھ کر ایک حشر برپا ہو گیا اور دیتے تھے اہل بیت دہائی امام کی
تصویر گھر سے جاتی ہے خیر الانام کی، اور خیموں کے چاروں طرف سے یہ آواز آتی تھی کہ سبی مصطفیٰ تیرا علی اکبر جواں بیٹا، سبی مصطفیٰ تیرا علی اکبر جواں بیٹا، 18 سال کا نوخیز حیدر کا نساء بیٹا، چلا میدان میں نانا کی شریعت کو بچانے کو، اور اپنے خون سے وہ ایک چراغ حق جلانے کو۔ کہا حوروں نے یہ دیکھو شاہ کے یہ دل کا پارا ہے، اور فرشتوں نے کہا بس یہ تو قرآن کا سپارہ ہے۔ ابھی یہ دردناک منظر ختم نہیں ہوا تھا کہ لشکر یزید سے پھر آواز آئی حسین موت سے ڈر گئے ہو، اور پھر ہاشمی شہزادے کی صدائے نعرہ تکبیر سے فضائے کربلا گونج اٹھی، چہرے کی تسلی سے میدان کربلا چمک اٹھا، زلف عنبری سے کوفہ کا میدان مہک گیا، رخ پرنور کی ضیاء سے خاک کربلا کے ذرے دمک اٹھے۔ اس نے مرتضیٰ کی تصویر کے آگے اس کو فضول کی صورتیں تھرا گئیں، اور جمال مصطفیٰ کے تنویر کے آگے کفر و باطل کے پتلے گر پڑے، اور پھر آسمی جوان یزید کے لشکر کے سامنے بڑے ہی چاق و جلال کے ساتھ ڈٹ گیا اور فرمایا کہ علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، علی اکبر ہے میرا نام، دادا مرتضیٰ میرا، سخی لجپال کا بیٹا ہوں نانا مصطفیٰ میرا۔ سبی مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، سبی مصطفیٰ کہتے ہیں مجھ کو سب جہاں والے، زمین والے فلک والے مکان و لامکا والے۔ سنو اے کوفیو، میں اہل بیت کے گھر کا گداگر ہوں، میں کعبے کا پجاری ہوں، مدینے کا مسافر ہوں۔ عمر و سعد نے علی اکبر کا یہ جاہ و جلال دیکھا اور نعرہ حق و پرست سنا، بولا کہ اے علی اکبر، اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پر ترس کھاؤ اور اپنے آپ کو موت کے حوالے نہ کرو، مجھے بھی سبی مصطفیٰ دیکھ کر رحم آ گیا ہے۔ جاؤ اور اپنے باپ سے کہہ دو کہ عمر و سعد نے مجھے چھوڑ دیا ہے، اور یا ادھر آ جاؤ، پانی کے مسکیزیں بھی ملیں گے، ایس و آرام بھی، دنیا کی ہر نعمت بھی ملے گی، اور چین و قرار بھی، عزت و وقار بھی ملے گا، دولت و شوکت بھی۔ عمر و سعد کی اس گستاخی سے ہاشمی خون کھول گیا اور گرج کر بولے، او دنیا کے بدلے اپنے دین کا سودا کرنے والے عمر و سعد، سن اور غور سے سن، تو اس عاشق رسول کا بیٹا ہے جس نے میدان احد میں ناموس اسلام کی حفاظت کی خاطر ذات مصطفیٰ کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار لشکر پر چلایا تھا، اور تو ہے کہ تو نے دین کے باغ کو اجاڑنے، چمستان اہل بیت کو پامال کرنے کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین علیہ السلام پر چلایا، تو پھر یہ صحیح ہے کہ تو ایک جہنمی باپ، تو ایک جنتی باپ کا جہنمی بیٹا ہے، لیکن اب بھی اگر تو اپنے نیک باپ کے نقش قدم پر چل کر ہمارے دامن کو تھام لے تو تیری یہ غلطی معاف ہو سکتی ہے، اور ہوش کر اور حق و باطل کی پہچان کر، اسلام و کفر کے فرق کو سمجھ اور حسین و یزید میں امتیاز کر۔ اور اگر تیرا خیال ہے کہ ہماری چمکتی ہوئی تلواریں دیکھ کر ہاشمی شہزادے کا سر باطل کے آگے جھک جائے گا، یہ غلط ہے، اور اگر تیرا گمان ہے کہ پانی کے چند قطروں کی خاطر حیدر کرار کا پوتا یزید کی بیعت کر لے گا تو یہ بکواس ہے۔ اور اے عمر و سعد، یاد رکھ کہ تو دنیا کے ساز و سامان کے عوض میں میری دولت دین و ایمان نہیں چھین سکتا، اور موت کا خوف دلا کر تو مجھے راہ حق سے نہیں ہٹا سکتا۔ اور اے کوفہ کے دغا باز انسانوں، میں اس جہان فانی کی چند روزہ شان و شوکت کے خاطر آخرت کے پر لطف زندگی کا سودا نہ کروں گا، اور یزید کے دربار سے عارضی عزت و دولت کی خواہش میں حسین علیہ السلام کے مقدس دامن کو نہ چھوڑوں گا۔ اور سنو، میں تمہارے اس پانی کی بھیک مانگنے کو نہیں آیا،
رحم کی درخواست لے کر نہیں آیا، بلکہ دین و ایمان کی حفاظت کی خاطر لڑنے کو آیا ہوں، حق و صداقت کی رکھوالی کے لیے مرنے کو آیا ہوں، اپنے خون سے حق و اسلام کی پاک چادر سے کفر و باطل کے سیاہ داغ دھونے کو آیا ہوں۔ اور اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی وقت ہے، آؤ اور فسق و فجور کے اندھیروں سے نکل کر حق و ہدایت کے روشنی میں آ جاؤ، اور وحشت و بربریت کے گھوڑوں سے نکل کر انسانیت و آدمیت کے دامن کو تھام لو، کفر و باطل کے سمندر سے نکل کر حق و اسلام کے ساحل پر آ جاؤ، اور یزیدیت کے طوفان سے نکل کر حسینیت کے دامن میں پناہ لے لو۔ آؤ اور اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا، اور اس کے بعد بھی اگر تم اپنے ظلم و ستم سے باز نہیں آئے تو پھر آؤ اور ہاشمی تلوار کی جوہر دیکھو۔ شہزادے علی اکبر کی اس ایمان افروز تقریر نے کوفیوں کے دل ہلا دیے، اور حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، اور عمر سعد خود بھی گھبرا گیا، کسی کو سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب کوئی بھی مقابلے میں آنے کی ضرورت نہ کر سکا تو شہزادے علی اکبر خود ہی لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور ایک بار سے کئی یزیدی قتل کرنے لگے۔ کبھی میسرہ کی طرف شیروں کی طرح لپکتے تو لاشوں کی ڈھیر لگا دیتے، کبھی میمنہ کی جانب عقابوں کی مانند جھپٹتے تو صفحے الٹ لیتے، اور کبھی قلب لشکر پر بجلی کی صورت میں چمکتے تو یزیدیوں کو خاکستر کرتے ہوئے آگے نکل جاتے۔ گرم لو کی تفیروں نے بدن کو جھلسا دیا، اور پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا۔ لشکر یزید سے نکل کر باپ کے قدموں میں آیا، عرض کی ابا جان پانی۔ فرمایا بیٹا پانی کہاں ہے؟ بیٹا میں اپنی ساری زندگی تمہاری ہر خواہش کو پورا کیا، مگر آج تمہارا شفیق باپ تمہاری پانی کی خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ بیٹا لو میری زبان اپنے منہ میں ڈال لو۔ علی اکبر نے زبان منہ میں لے کر چوسی تو جام کوثر کے مزے آ گئے۔ عرض کیا ابا حضور اگر میدان کا جو ہے راز میں کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دینا۔ فرمایا بیٹا تمہارے اس عزم و استقلال پر قربان، تمہارے اس نرالے انداز جنگ پر آفرین ہے۔ جاؤ عمر سعد کو علی کے خون کا جوش بتا دو، جاؤ اور کوفیوں کو شمشیر حیدری کے جوہر دکھا دو، جاؤ اور یزیدیت کو حسینیت کا راز بتا دو۔ تیغ حیدری لشکر یزید پر پھر شائقہ بن کر چمکی، اور ایک ہی وار میں 12 یزیدیوں کو واصل جہنم کر گئی۔ کبھی نیزے کی ضرب تھی، کبھی تلواروں کی کاٹ، بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے ٹوٹ گئے، اور ہاشمی جوان کی تیغ برا کے آگے نامور شہسواروں کے دل چھوٹ گئے۔ عمر سعد نے طارق بن سیس سے کہا کہ بڑے شرم کی بات ہے، اہل بیت کا ایک جوان ہے، ہم ہزاروں پر غالب آتا جا رہا ہے، اور اگر اس کو تھوڑی دیر کا مہلت دے دی گئی تو ہم سب کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ جاؤ حسین کے اس بیٹے اور یزید کے اس باغی کو قتل کر دو، اور اس کے انعام میں تمہیں ابن زیاد سے موصل کی حکومت دلوا دوں گا۔ طارق بن سیس نے جواب دیا مجھے اندیشہ ہے کہ میں اولاد فاطمہ کے اس فرزند کو قتل کر کے اپنی عاقبت بھی خراب کر لوں، اور تو بھی اپنی وعدے سے پھر جائے تو پھر نہ میری دنیا نہ میرا دین۔ عمر سعد نے اس کو اپنی انگوٹھی دی، چنانچہ طارق بن اسعد نے اپنے نیزے کو لہراتا ہوا سامنے آیا۔ ادھر بھی ہاشمی خون جوش میں تھا، اس نے آتے ہی نیزہ مارا، علی اکبر نے روک لیا اور اس کے سینے پر ایسا برچھا مارا کہ پار ہو گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گھوڑے سے گر پڑا۔ آپ نے کمال ہوشیاری سے اپنے گھوڑے کو چاروں قدم اٹھایا اور اس کو روند ڈالا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا عمر بن طارق اپنی فولادی تلوار کو فضا میں چمکاتا ہوا مقابلے میں آیا، مگر ہاشمی شہزادے نے اس کو سنبھلنے بھی نہ دیا، نیزہ مار کر ہلاک کر دیا۔ اور پھر طارق کا دوسرا بیٹا غضبناک ہو کر اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے میدان میں آیا۔ اس نے آتے ہی کئی بار علی اکبر علیہ السلام پر کیے، مگر سب خالی گئے۔ شہزادے نے اس کی آنکھ میں نیزہ مارا، جس سے اس کی دائیں آنکھ نکل گئی۔
وہ ابھی اپنی آنکھ پر پٹی باندھ ہی رہا تھا کہ علی اکبر کی تلوار نے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ہاشمی جوان نے کوفیوں کے دل ہلا دیے اور عمر سعد کانپ گیا۔ اس جرأت و شجاعت پر حضرت فاطمہ خوش تھیں اور اس انداز جنگ پر حضرت علی حیران تھے۔ مصطفیٰ زوم رہے تھے، روح فطرت مرحبا پکار اٹھی۔ علی اکبر تازہ دم ہونے کے لیے پھر میدان کارزار سے نکلے، پھر باپ کے پاؤں کو بوسہ دیا، عرض کی ابا جان پانی، فرمایا بیٹا حوض کوثر سے پیو۔ کہا ابا حضور خدا کی قسم آج علی اکبر کو پانی کے چند قطرے کہیں سے مل جائے تو کوفیوں کو باطل پرستی کا مزہ چکھا دوں اور آج دنیا کو بتا جاؤں کہ نبی کے غلام جب حق و اسلام کی حمایت کے لیے میدان میں نکلتے ہیں تو پھر ان کی تیغ براں اس وقت تک میان میں نہیں آتی جب تک کہ وہ صفحہ ہستی سے کفر و باطل کے نام و نشان تک نہ مٹا دے۔ فرمایا علی اکبر مجھے یقین ہے کہ تم یہ سب کچھ کر سکتے ہو مگر میں مجبور ہوں، اور بیٹا آسمان کی طرف دیکھو۔ علی اکبر نے دیکھا تو حضرت فاطمہ دامن پھیلائے، حضرت علی بازو کھولے، نانا مصطفیٰ اپنے ہاتھوں میں حوض کوثر کا جام لیے کھڑے ہیں اور آپ کا مرکب تیز رفتار پھر دشمنوں کے سروں پر تھا اور آپ پھر لشکر یزید پر حملہ آور ہو گئے، اور یہ حملہ ایسا تھا کہ لشکر یزید کے پاؤں اکھڑ گئے، لاشوں پر لاشیں تڑپنے لگی، سروں پر سر گرنے لگے اور چاروں طرف قتل عام ہونے لگا۔ عمر سعد نے ایک مشہور شہسوار محکم بن طفیل بن نوفل کو 1000 بہادروں کا دستہ دے کر ہاشمی جوان کے مقابلے میں بھیجا۔ وہ آتے ہی پکارا کہ جانتے ہو کہ میری شہسواری کی دھوم شام و عراق میں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میری بھی شجاعت کا چرچا زمین و افلاک میں ہے، اور پھر آپ نے تیغ حیدری کے وہ جوہر دکھائے کہ کوفیوں کے بہادروں کا یہ دستہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا، اور آپ لشکر کے اندر گھس گئے اور آپ کی تلوار کے ایک ایک وار سے کئی یزیدی جو ہے یزیدی خزاں کے پتوں کی طرح کٹ کر گرنے لگے کہ ابن زیاء ابن نمیر نے دھوکہ دے کر نیزہ مارا جو علی اکبر کے سینے سے پار ہو گیا۔ آپ گھوڑے کے زین سے گر پڑے، گویا کہ 14ویں رات کا چاند تھا جو ڈوب گیا، چمنستان زہرا کا پھول تھا جو ٹوٹ گیا۔ عمر سعد نے پکارا حسین اپنے بیٹے کی، اپنے جوان بیٹے کی لاش بھی لے جاؤ۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا یہ آواز سنی تو خیمے سے نکل کر چلا پڑی، ہائے میرے اکبر، اور لاش کی طرف دوڑے۔ امام پاک نے ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا بہن صبر کرو، صبر کا وقت ہے۔ نواز رسول اپنے بیٹے کی لاش پر پہنچے، دیکھا کہ ظالم لاش پر گھوڑے دوڑا رہے ہیں۔ حضرت حسین ادھر ہوتے تو ادھر سے آواز آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا، آپ اس طرف کو دوڑتے تو آواز دوسری طرف سے آتی کہ ابا جان مجھے پکڑنا۔ آخرکار حضرت امام حسین نے لشکر یزید کو للکارا تو وہ بھاگ گئے، اور آپ نے علی اکبر کی لاش کے ٹکڑے اکٹھے کیے، اپنی چادر میں باندھے، اٹھانے لگے تو لاش اٹھتی نہیں، اور اٹھتی بھی کیوں کر، اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر کھیلنے والا حسین آج کربلا کے میدان میں اپنے بھانجوں، بھتیجوں، بھائیوں اور بیٹوں کی لاش ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا تھا۔ فرمایا اکبر اٹھتے کیوں نہیں؟ لاش اکبر سے آواز آئی ابا جان ذرا ٹھہر جائے، علی اور مصطفیٰ اٹھانے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہاشمی شہزادہ کی لاش خیمے میں پڑی تھی، آپ تو بیمار فرش پر دھاڑے مار رہا تھا، دھاڑے مار کر رو رہے تھے، اور اصغر جھولے میں تڑپ رہا تھا، بی بی سحر بانو آہیں بھر رہی تھی۔ سیدہ زینب لاش سے لپٹ گئی، ہوش آئی تو لاش کو جھولی میں لے کر خون آلودہ زلفوں کو چوما اور فریاد کی وفادار بھتیجا بولتے سہی وہ میں چم لال زلف زنجیر تیری، مینوں اپنے پتر نہیں یاد رہنے، اکبر بھولنی نہیں تصویر تیری۔ اور پھر عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے بیٹے کی لاش کو گود میں اٹھایا، آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہ رہی تھی، اور کہہ رہے تھے لاش اکبر دی حسین، کہیا گل یار دی گلو نہیں لاہی دی اے۔ اور دیر تک شہزادہ علی اکبر کی لاش پر رونے کے بعد مظلوم نے لاش کو خود ہی اٹھایا، اس لیے کہ مردوں میں سے کوئی بھی اور نہیں تھا جو اکبر کی لاش کو سید کے ساتھ اٹھاتا، تمام کے تمام حق و صداقت
صداقت کے سر بلندی کی خاطر قربان ہو چکے تھے اور ایک ایک کر کے شریعت محمدیہ اور خلافت الہیہ کی حفاظت کے لیے شہادت پا چکے تھے۔ چاند غروب ہو چکے تھے، ستارے ڈوب چکے تھے، پھول ٹوٹ چکے تھے، عابد بیمار تھا، عسکری سیر خوار، پھر ساتھ جاتا بھی تو کون؟ قبر کھودی اور اپنے لخت جگر کی لاش کو بڑے ہی صبر و سکون کے ساتھ دفن کر دیا اور زمین کربلا کو مخاطب کر کے فرمایا کہ 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ محترم ناظرین کرام، واقعہ کربلا جاری رہے گا، مجلس امام حسین جاری رہے گا، لہٰذا اب اس کے بعد حضرت علی اصغر شیر خوار علیہ السلام کی شہادت کا واقعہ آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں گے، لہٰذا یا حسین یا حسین یا حسین۔